كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. معرکہ بدر جو اسلام کے اندر سب سے پہلا معرکہ ہوا، اس کے حالات اور واقعات اللہ رب العزت اس سورت کے آغاز سے ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری مدد اور نصرت فرمائیں گے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے اوپر اعتماد، توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے، ہم ملائکہ کو بھیجیں گے۔ تو ملائکہ جب مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اس معرکے کے اندر شریک ہوئے ہیں، تو اس وقت کے اندر ان ملائکہ کا ان نافرمان اور منکرین توحید کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا، اس کو اللہ رب العزت اس پہلی آیت کریمہ کے اندر ذکر فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ وہ منظر دیکھ لیتے کہ جب ہمارے ملائکہ ان نافرمانوں کو مار رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کے چہروں کے اوپر اور ان کی پشتوں کے اوپر مار رہے تھے، اور وہ اتنا دل خراش منظر تھا کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دیکھنے والے ہیبت کے اندر حیرت زدہ رہ جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا خطرناک ان لوگوں کو ہمارے ملائکہ مار رہے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مارتے ہوئے انہیں یوں بھی کہہ رہے تھے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلنے والے عذاب کا مزہ بھی چکھو۔ تم نے محمد اور اصحاب محمد کے ساتھ میں تم مقابلہ کیا ہے، تم محمد اور اصحاب محمد کے خاتمے کے لیے نکلے ہو، تم محمد اور اصحاب محمد کا صفایا کرنے کے لیے نکلے ہو، لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ اس کی پشت کے اوپر اللہ رب العزت ہے، وہ اس کی جب مدد کرنا چاہتا ہے تو صرف انسانوں ہی سے نہیں، وہ اپنی مخلوق میں سے جس سے چاہے اس سے مدد لے سکتا ہے، اس سے نصرت اور اعانت کا معاملہ کرا سکتا ہے۔ ہم نے محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرکہ بدر کے اندر ملائکہ کے ذریعے سے ایسی مدد فرمائی کہ ملائکہ ان کے چہروں کے اوپر بھی مار رہے تھے اور ان کی پشتوں کے اوپر بھی مار رہے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کی کمر کے اوپر مارے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اگر چہرے کے اوپر مار دیا جائے اور پھر چوٹ لگنے کے بعد میں چہرے کی حالت کیسی بگڑ جاتی ہے، چہرہ کتنا مسخ ہو جاتا ہے، چہرہ کیسا عجیب شکل کے اندر آ جاتا ہے، کتنی تکلیف۔ اور پشت کے اوپر، سرین کے اوپر جب مارا جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے کہ چیختے چلاتے بلبلاتے ہیں۔ یہی حال ان نافرمانوں کا ہو رہا تھا جو معرکہ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے زعم کے اندر العیاذ باللہ خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا حال یہ۔ اور ملائکہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ابھی تم مزہ چکھو جہنم جلنے والے عذاب کا۔ ذوقو جس کے معنی آتے ہیں چکھنے کے، اور چکھنا اچھی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی کی توقیر کرنے کے لیے، کسی کی تحقیر و تذلیل کرنے کے لیے، اہانت کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تم نے بہت مذاق اڑایا، تم نے بہت ستایا، تم نے بہت نافرمانیاں کی ہیں، اب ذرا سا جلنے کا عذاب کا ذائقہ اور مزہ بھی چکھ لو۔
وہ کیا حال کیا انجام ہوگا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو حکم نازل کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے، جب ان کی روح اس جسد خاکی سے نکالی جاتی ہے، تو اس وقت کے اندر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر اے محمد تو ان کی حالت کو دیکھ لے تو عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یہ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیثوں کے اندر یہ ذکر کیا کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو کتنے احترام کے ساتھ میں، کتنے اعزاز کے ساتھ میں ہوتی ہے کہ ملائکہ کا ایک پورا دستہ آتا ہے اس کے استقبال کے لیے۔ ملک الموت جب روح کو قبض کرتے ہیں کسی مومن کی تو اسے ایک گلاب کے پھول کے مانند خوشبو سنگا دی جاتی ہے، وہ ایسی غنودگی کے اندر آتا ہے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے، تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا سکون ایسا ہوتا ہے جیسا کہ پہلی رات کی دلہن کی صبح کے وقت کے اندر نیند کا خمار ہوتا ہے۔ اس انداز سے اس کے چہرے کے اوپر رونق اور خوشی کے آثار ہوتے ہیں، اور پھر وہ اطمینان سے جیسے روح کو نکالتے ہیں، برابر میں کھڑے ہوئے ملائکہ ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے ہیں اور یہ پورا قافلہ لے کر کے اوپر آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ پھر وہاں سے اس کے لیے حکم ہو جاتا ہے کہ ان کو فلاں جگہ پر رکھ دیا جائے، اس لیے کہ یہ نیک بندے ہیں، اور مرحبا مرحبا کی صدائیں ملائکہ بلند کرتے ہیں۔ یہ اعزاز اور یہ اکرام ہوتا ہے اس کا کہ جس کے جسم کی روح نکالی ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نافرمان بندوں کی، منکرین وحدانیت کی، جو اللہ کی تکذیب کرنے والے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، جب ان کی روح کو ملائکہ نکالتے ہیں تو ملک الموت بھی عجیب شکل کے اندر ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر کے اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اور جب کھینچتے ہیں اس کی روح کو تو ایسا ہے جیسا کہ خاردار درخت کی کسی شاخ کو بدن کے اوپر ڈال کر کے ایسے کھینچا جائے اور تمام شاخوں کے کانٹے اس کے جسم کے اندر پیوست ہو جائے، اور جب کھینچے تو وہ تکلیف لیتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس انداز سے اس کی روح کو نکالتے ہیں کہ وہ چیختا چلاتا ہے، اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، اس کی شکل عجیب ہو جاتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ اس دنیا کے اندر آپ نہیں کر سکتے ہیں، اتنی خطرناک کیفیت کے اندر اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ پھر جب اس کو لے کر کے ادھر دیکھتے ہیں تو اسے ایک گندے کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، ایسا گندا کہ اگر اس کی بو اس دنیا کے اندر ذرا سی جھلک بھی دکھا دی جائے تو دنیا کے اندر سبزہ اگنا بند ہو جائے، دنیا کے سارے سمندر گندے ہو جائیں، اتنی گندی اس کی بو ہوتی ہے۔ اس کے اندر لپیٹ کر کے اس کو روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نافرمان بندے کی روح ہے، تو اعلان کے ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو سجین کے اندر ڈال دیا جائے، سب سے نچلے طبقے کے اندر ڈال دیا جائے، وہاں اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی روح تو سکون و اطمینان کے ساتھ میں، اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان کی روح کتنی سختی کے ساتھ میں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ سکرات موت کے اندر میری مدد فرما، اے
اللہ سکرات موت کے اندر سختی سے میری آسانیاں پیدا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، تو اور لوگوں کے لیے بھی یہ تلقین، جس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اس جسم سے روح نکلتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ مومن نہیں ہے تو اس کا نقشہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کا حال دیکھ لو، جب ان کے جسموں سے روحوں کو نکالا جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ ملائکہ ان کے چہروں کے اوپر مارتے ہیں، ان کی پشتوں کے اوپر مارتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کوئی یوں نہ کہے کہ اللہ نے ہی تمام مخلوق کو بنایا ہے، تمام انسانوں کو بنایا ہے، اور تمام انسانوں کے سعی اور سعید ہونے کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کی روح نکالتے وقت ملائکہ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کو مارتے رہے، ان کو ستاتے رہے، ان کی پشتوں کو داغتے رہے؟ یہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ اس کی علت بیان کرتے ہیں، ذالک بما قدمت ایدیکم۔ ان کے ساتھ میں جو یہ معاملہ کیا جاتا ہے یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں اعمال سیئہ، برے اعمال، غلط اعمال، انہی کی وجہ سے ان کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوتا ہے، ورنہ تو اللہ کی ذات ان اللہ لیس بظلام للعبید، اپنے غلاموں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر اللہ ذرا سا بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو انسانوں کی حرکتیں ہیں، انسانوں کے اعمال ہیں کہ انہی کی وجہ سے اسے دنیا کے اندر جب یہاں سے نکال کر کے لے جایا جاتا ہے اس وقت کے اندر یہ حال ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کہ روح نکلتے وقت کتنی سختی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ فرما بردار ہے، چاہے وہ نافرمان ہے، چاہے وہ گناہ اور معاصی کے دلدل کے اندر دھسا ہوا ہے، چاہے نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تو محسوس بھی نہیں ہوتا، ہمارے سامنے پڑی ہوا ہوتا ہے اور اسی حال کے اندر رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرات مفسرین اور حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے اور ہم عالم دنیا کے اندر ہے، اس کا ادراک ہم اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتے۔ جیسا بچہ رحم مادر کے اندر رہتے ہوئے اس ہماری دنیا کا ادراک نہیں کرتا ہے، اس دنیا کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہے، بلکہ اپنی پوری دنیا، پوری کائنات، پورا عالم صرف ماں کا پیٹ ہوتا ہے، رحم مادر ہوتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد میں وہ گرمی کو، نرمی کو، سردی کو، ٹھنڈک کو، سختی کو، نرم کو، تمام کو پہچانتا ہے۔ یہی حال ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو عالم برزخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے اندر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے ہم میں سے کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اتنی سختی کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ میں پیش آنا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے رب کریم کے پاس میں جانا ہے، اگر ہمیں اپنے اللہ کے پاس میں جانا ہے تو اس جسم سے ہمیں اپنی روح کو نکلوانا ہوگا، اور وہ اللہ کا حکم جب آ جائے گا وہ ہمارے جسم سے روح کو نکالیں گے، اور اس وقت کے اندر ہمیں سختی کے ساتھ میں نکلوانی ہے یا نرمی کے ساتھ میں نکلوانی ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ سوچنا ہمیں ہے کہ ہمیں اعمال حسنہ کرنے ہیں، ہمیں آیات اللہ کی اقرار کرنا ہے، یقین کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، یا اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنی ہے، اللہ کے وجود کا انکار کرنا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے یا ترک کرنا ہے، آپ کی سنتوں کو زندگی کے اندر لانا ہے یا ان کا جنازہ نکالنا ہے۔ قرآن مقدس کے مطابق ہمیں
زندگی گزارنی ہے یا اس کے اصولوں کو پاؤں تلے روندنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اگر جیسے عمل کریں گے ویسے آخرت کی پہلے مرحلے کی سیڑھی جو ہے کہ ہمارے جسم سے روح نکلے گی، اسی طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی درستگی کے اندر کمی ہو جائے اور پھر اسی حال کے اندر رخصتی کا وقت آ جائے تو کیا حال ہوگا۔ آگے فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اللہ کی سنت اور اللہ کا دستور اور اللہ کا طریقہ اور اصول یہ ہے کہ کبھی کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے تو یہ لکھ دیا تھا ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت تو میرے غضب کے اوپر سبقت لے گئی ہے، میرے غصے کے اوپر میرے عذاب کے اوپر میری رحمت غالب ہے۔ اللہ نے تو اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے کہ اللہ رحمت کا رحیمی کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن بندے ہی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے کتنے انعامات سے نوازا، اللہ نے کتنی چیزیں بن مانگے ہمیں عنایت کی، کتنی نعمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر نچھاور کی، جن انوارات الہیہ ہمارے اوپر برستے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں قدر کرنا نہیں کہ ہم ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو اگنور صرف نظر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے لے کر کے آپ اس دنیا کے اندر آ جائیے اور نعمتیں دیکھیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہم نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ رب کریم کی ذات ایسی ہے کہ وہاں بھی آپ کی حفاظت کرائی جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے ہی مرحلے کے اندر جب نطفہ صلب پدر سے نکل کر کے رحم مادر کے اندر جاتا ہے تو اس نطفے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھیج دیتے ہیں، ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اب آپ کو اس نطفے کی حفاظت کرنی ہے۔ بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جنین جو ماں کے پیٹ کے اندر پل رہا ہے اس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، در حقیقت ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ملائکہ کے ذریعے سے اس بچے کی وہاں پر حفاظت کرا رہا ہے، اس کے اعضا بنوا رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہ ناک بجائے پیش یہاں لگنے کے پیچھے لگ گئی ہو، کبھی ایسا نہیں کہ یہ انگلی بجائے یہاں کے ادھر لگ گئی ہو، وہیں پر رہتے ہوئے رحم مادر کے اندر اللہ تعالی ہمارے وجود کو کتنی نعمتوں کے ساتھ میں بنا رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، بڑا کر رہا ہے۔ پھر وہاں سے نکل کے آنے کے بعد اس دنیا سے جب ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو اس وقت کے اندر نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالی ہمارے وجود کے اوپر یہ نعمت کر رہا ہے کہ ماں کی ممتا کو، باپ کی شفقت کو ہمارے اوپر ڈال دیا کہ ماں نے تمام مشقتوں کو، باپ نے تمام تکلیفوں کو برداشت کر کے ہمیں اس وقت کے اندر ہماری ساری چیزیں عنایت کی۔ یہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہمیں شعور کی دہلیز کے اوپر ہم قدم رکھتے ہیں، جب ہم سمجھداری کے اندر قدم رکھتے ہیں، جب ہم نابالغیت سے بلوغت کی طرف جاتے ہیں، جب ہم بچپنے سے جوانی اور شباب کی طرف آتے ہیں تو اس رب کی تمام نعمتوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، پھر ہم خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسا طریقہ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جن لوگوں نے اب سے پہلے بھی اللہ کا انکار کیا، چاہے آل فرعون ہو، چاہے وہ آل نمرود ہو، چاہے کوئی سی قوم ہو، جن کو اتنی نعمتیں دی گئیں اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا کہ نافرمانی کر بیٹھے، اللہ کو چھوڑ کر کے دیگر معبودان باطلہ کی پرستش اور پوجا کرنے لگے، تو پھر اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مارکہ بدر کے اندر یہ نافرمان
آپ کے تہے تیغ ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں ہم یا ہمارے ملائکہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ انہی کے کرتوت ہے، انہی کے اعمال ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر دی، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اس لیے کہ اللہ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہے، ان اللہ قوی، زبردست ہے، زور آور ہے، اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، اور شدید العقاب بھی ہے، وہ سخت عذاب دینے والا ہے، اگر اللہ کا عذاب ہلکا سا بھی ہو تو وہ بھی بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ نے روایتوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ میدان محشر کے اندر جب ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس کو سب سے معمولی درجے کا عذاب ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس اس کو آگ کا چپل پہنایا جائے گا، وہ پورا چپل بھی آگ کا نہیں ہوگا، بلکہ اوپر کا دو تسمے جو ہوتے ہیں جس کو آپ اوپر دو پٹی کہتے ہیں جو ہوائی چپل میں ہوتی ہے، بس وہ آگ کی ہوگی، جس کی تمازت، جس کی تپش اور جس کی گرمی کی وجہ سے اس کے دماغ جو ہے کھولتی ہوئی ہانڈی کی طرح دہکتا ہوا ہوگا، یہ سب سے معمولی درجے کا ہوگا۔ تو خطرناک عذاب، سخت عذاب، بڑا عذاب کتنا ہوگا کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری تکذیب کر دی ہے، جنہوں نے ہمارا انکار کر دیا ہے، جو لوگ ہمارے باغی اور مخالف ہو گئے ہیں، تو اے محمد یہ آپ ہی کے سامنے کا معاملہ نہیں ہے، آپ اپنے پیشرو انبیاؤں کو دیکھ لیجئے، حضرت نوح ان کی قوم کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کو، حضرت لوط اور ان کی قوم کو دیکھ لیجئے، جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا تو کسی کو اوپر لے جا کر کے ان کی بستیوں کو پلٹ دیا، کس کے اوپر سے آگ کے پتھر برسا کر کے ہلاک کر دیا، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا، کسی کو چیخ کے ذریعے سے ختم کر دیا، کسی کو دریاؤں میں غرق کر کے ختم کر دیا، غرض یہ سارا کیا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت جو ہے ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی آیت کے اندر اللہ کہتے ہیں ذالک بان اللہ لم یک مغیرا، اللہ رب العزت جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتے ہیں، کسی قوم کے اوپر جب اللہ کوئی انعام کرتے ہیں، جب تک وہ قوم اس نعمت کو خود نہ بدل لے، جب تک وہ قوم اس کے خلاف نہ کر لے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی تبدیلی نہیں کرتے ہیں، اسے بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، اللہ نے نعمتوں سے ہمیں نواز دیا، لیکن ہم ان نعمتوں کو اٹھانے کے بعد میں ان نعمتوں کے خلاف کرنے لگے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق ہم کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم جسم کے اندر اپنی طاقت کو بناتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عقل و شعور سے ہم دنیا کے کام کاج کو چلاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم آرائش کے مکانات کے اندر رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب اللہ کی بندگی کا نمبر آتا ہے، جب اللہ کی عبادت کا نمبر آتا ہے تو ہم باغی ہو جاتے ہیں، ہم نافرمان ہو جاتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، ہم اس کے وجود کے ساتھ میں دوسری چیزوں کو جو بے جان ہوتی ہیں شریک اور سہیم گرداننے لگتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اگر تم زبان سے کہتے رہو اللہ واحد اللہ واحد، یا کہتے رہو اللہ احد احد احد، اور دل کے اندر تمہارے احد نہیں ہے، دل کے اندر اگر تمہارے اللہ کے وجود کا صاحبہ نہیں ہے تو وہ جاننے والا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ظاہر کو جانتا ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں، آپ مجھے ظاہر کو دیکھ کے سمجھ لیں گے کہ یہ اللہ والا، لیکن اندر میرے کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے ہم جان جائیں گے بڑا نیک اور شریف ہے،
لیکن آپ اندر سے کیا ہیں ہمیں نہیں پتا ہے. لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے, اللہ ایسے نہیں ہے, بلکہ جیسے ظاہر کو ہم جانتے ہیں ایسے باطن کو اللہ بھی جانتے ہیں. اور تم زبان سے جو کہتے ہو اس کو سنتے بھی ہیں. آپ نے تو کہہ دیا ہمیں باتیں بتانے کے اندر, باتیں بنانے کے اندر مہارت ہے کہ زبان سے کچھ کہا, اگر پکڑ ہو گئی تو فٹاک سے ہم جھوٹ کی آمیزش ملا دیں گے اور کہہ دیں گے ہم نے ایسا نہیں کیا ہے, ہم نے ایسا نہیں کیا ہے, آپ نے سنا نہیں ہے, میں نے یہ بولا تھا. لیکن علیم ہے اللہ رب العزت, تم جو بولتے ہو وہ بھی, اور جو تم بولتے نہیں ہو تمہارے ذہن دل و دماغ کے اندر جو بات آتی ہے اس کو بھی جانتے ہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور بھی ہے. اللہ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبان سے بولے ہوئے الفاظ کو جانتا ہے. تو جب ہم اپنی زبان سے کوئی کلمہ ادا کریں تو پہلے ہمیں اسے تولنا چاہیے, پھر ناپنا چاہیے, پھر ہمیں بولنا چاہیے. اسی واسطے حکما فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کلام زبان سے کوئی کلمہ نکالو, کوئی کلام کرو, تو پہلے دیکھو کہ یہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ دیکھو اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. ورنہ تو حدیث کی وہ وعید ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر لعن تان کرتے ہیں, جو لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جیسے اس کے منہ سے وہ لعنت کا لفظ نکلتا ہے وہ فٹاک سے جس کے لیے کہا گیا ہے اس کے اوپر جا کر کے وہ واقع ہوتا ہے. لیکن وہاں جا کر کے دیکھتا ہے کہ یہ میرے لائق نہیں ہے, تو پھر یہاں سے یہ اوپر جاتا ہے آسمان کی طرف, رب کے پاس میں جاتا ہے کہ یہ لعنت فلاں کی طرف کی گئی تھی, وہ اس کا مستحق نہیں ہے. تو وہاں سے پوچھا جاتا ہے یہاں کیوں آیا ہے, تو وہ کلمہ کہتا ہے کہ چونکہ فلاں جگہ بھیجا گیا تھا, فلاں کے اوپر لعنت کی گئی تھی, وہ اس کا اہل اور مستحق نہیں ہے. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے کی تھی اسی کے اوپر جا کر کے واقع ہو جا, پھر وہ لعنت خود اسی کے اوپر پڑتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی زبان سے کوئی کلمہ اگر نکالتے ہیں تو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں وہ ہمارے اوپر ہی تو نہیں پڑ رہا ہے. اسی واسطے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, جب تم بولو, جب کسی کے لیے کوئی کلام کرو تو خیر اور بھلائی کا کلمہ بولنا, ورنہ تو چپ رہنا. اس لیے کہ من صمت نجا, جو آدمی خاموش رہا نجات پا گیا, اور جو بولتا رہتا ہے تو کبھی اس کی ہجو, کبھی اسی کی تحقیر, کبھی اس کی تذلیل, کبھی اس کی غیبت, کبھی اس کے بہتان تراشی, یہی کرتا رہتا ہے. اس لیے کہ باتیں بنانے کے لیے چاہیے, لیکن اللہ کے بارے میں اگر اس کو یہ ہے کہ ان اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والے بھی ہیں, دیکھنے والے بھی ہیں, اللہ جاننے والے بھی ہیں, سننے والے بھی ہیں. اور جب اللہ کی یہ صفت ایسی یقینی ہے کہ جیسے ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھ اور سن رہے ہیں, جان رہے ہیں, اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کو بھی ہمارے باطن کو بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمیں اپنے اعمال کے اندر, ہمیں اپنے کلام کے اندر غور کرنا چاہیے. یہی ان چاروں آیتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کا کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے, نہ زبان حال سے, نہ زبان قال سے. نہ تو انکار کیا جائے اپنے اعمال کے ذریعے, نہ انکار کیا جائے اپنی زبان کے ذریعے. اگر ہم نے یہ عمل کر لیا اور جب ہم نے کوئی کسی کے بارے میں بات کہنے کی کوشش کی تو یہ دیکھ لیا جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ یہ بات اس کے بارے میں جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے یا جھوٹ ہے, میرا رب سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے. تو پھر ہم اپنے آپ کو فلاح اور کامیابی کی طرف لے جائیں گے. اور اگر ہم نے ایسے ہی گزار دیا, ارے ہاں ہوگا, اللہ دیکھ رہا ہوگا, اللہ سن رہا ہوگا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد بھی رکھیے کہ پھر آخرت کے اندر ان اللہ قوی شدید العقاب بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے بھی ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اگر آپ دیکھ لیتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کو کہ جب
मलाइका रूह कब्ज कर रहे थे नाफरमानों की, यज़रिबूना वुजूहहुम, तो मार रहे थे वो उनके चेहरों पर और उनकी पुश्तों पर, वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और कह रहे थे कि चखो जलने का अजाब, ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, और ये इस वास्ते कि तुमने आगे जो भेजा है अपने हाथों से, और इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के ऊपर जुल्म करने वाले नहीं हैं। कदाबि आल फिरऔन, ये तो दस्तूर जैसा कि आल फिरऔन का, वल्लदीन मिन क़ब्लिहिम, और उन लोगों का जो आपसे पहले हुए, कफरू बि आयातिल्लाह, कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार कर दिया, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, फिर अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया। इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, बिलाशुबा अल्लाह ताला ताकत वाले, जोर आवर और सख्त अजाब वाला है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमा, ये इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई उस नेमत को नहीं बदलते हैं जो किसी कौम के ऊपर किए, यहाँ तक कि वो खुद ही अपने जियों के अंदर न बदल ले। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। अल्लाह पाक हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।